بسم اللہ الرحمن الرحیم اما حیات الکواکب فمن تاثیرها ما یکون ضروریاً، اور رہ گئیں ان ستاروں کی شکلیں تو ان میں تاثیر پائی جاتی ہے جو کہ ضروری ہے، کا اختلاف الصیف والشتاء، جیسے کہ سردی اور گرمی کا ہونا، وطول النہار وقصرہ، اور طول النہار دن کا لمبا ہونا اور دن کا چھوٹا ہونا، باختلاف احوال الشمس، کیونکہ سورج کے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، واختلاف الجزر والمد باختلاف احوال القمر، جیسے کہ سمندر میں جزر اور مد ہوتا ہے جب چاند کے حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ وجاء فی الحدیث، اور حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ اذا طلع النجم ارتفعت الآحا، جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو کھجوروں میں جو بیماریاں پائی جاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالی کی عادت ایسے ہے۔ لیکن قون الفقر والغنا، لیکن لوگوں کا فقیر ہونا اور انہیں پیسے کا ملنا، والجذب والخذب، اور خوشحالی اور اسی طرح زمینوں کا خشک ہو جانا، وسائر حوادث البشر، اور انسانوں کی زندگی میں جو مصائب آیا کرتے ہیں بسبب حرکات الکواکب، یہ ستاروں اور بروج کی تبدیلی سے آتے ہیں۔ فمما لم یثبت فی الشرع، یہ ایسی چیز ہے جو شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ وقد نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، عن الخوض فی ذلک، کہ کوئی آدمی ان چیزوں پر غور کرے۔ فقال من اقتبس شعبۃ من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نجوم کی کوئی چیز حاصل کرتا ہے وہ جادو کا ایک حصہ حاصل کرتا ہے۔ وشدد فی قولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت اختیار فرمائی اس بات پر کہ مطرنا بنوع قضا، کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہم بارش دیے گئے۔ ولا اقول، میں یہ نہیں کہتا کہ نصت الشریعۃ علی ان اللہ تعالی، میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے علم نجوم میں غور و خوض منع کیا ہے، تتولد من الحوادث بواسطۃ تغیر الهواء المقتنع بالناس ونحو ذلک، اور میں تو یہ نہیں کہتا کہ شریعت نے اس بات کی صراحت کی ہو کہ اللہ تعالی نے ستاروں میں تاثیرات نہیں رکھی جن تاثیرات کی وجہ سے زمین میں تبدیلی پیدا ہوتی ہو، نہ یہ میں کہتا ہوں کہ ہوا جس میں لوگ رہتے ہیں اس کے تغیر کی وجہ سے لوگوں میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا۔ وَأَنْتَ كَبِيرٌ، اور تم جانتے ہو کہ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الکہانہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہانت سے منع فرمایا ہے، اور یہ جو کہانت ہے وہی الاخبار عن الجن، یہ نام ہے اس چیز کا کہ جنات کوئی خبر لا کر دیں، اور جو کچھ وہ کہتا ہے کاہن اس کی کوئی تصدیق کرے۔ ثم لما سئل عن حال الکہان، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کاہن لوگ کیا کرتے ہیں تو ارشاد فرمایا گیا کہ ان الملائکہ، یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں فی العنانی، ان بادلوں میں، فتذکر الامر الذی قضی فی السماء، اور فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے جس حکم کے متعلق حتمی فیصلہ فرما دیا، فتسترق الشیاطین السمع، تو شیاطین اس میں سے چرا لیتے ہیں فرشتوں کی باتوں کو۔
فتوحیہ الی الکہان، اور وہ باتیں لا کر ان جادوگروں کو بتاتے ہیں، فیکذبون معہ مئۃ کذبہ، اور یہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ اس ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا لیتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو اس طرح نہ ہو جانا جیسے کافر ہوئے، وقالوا لإخوانہم اذا ضربوا فی الارض، اور ان کے بھائیوں نے جو سفر کیا زمین میں، او کانوا غزا، یا وہ لوگ جہاد کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ لو کان عندنا ما ماتوا، اگر ہمارے بھائی ہمارے پاس ٹھہر جاتے تو انہیں موت نہ آتی، وما قتلوا، اور قتل بھی نہ ہوتے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ یہ فرما دیا کہ لن يدخل احدکم الجنۃ عملہ، تم میں سے کسی آدمی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیا کہ تم تو میرے دوست ہو، اور حقیقت میں طبیب علاج کرنے والا اللہ ہے۔ والجملۃ فالنہی یدور علی مصالح کثیرہ، اور حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی کام میں ممانعت کر دینا اس کی بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے کہ کائنات میں چیزیں ہوتی کیسے ہیں اور کام کیسے ہوتے ہیں، اور اس بیان میں وہ اس بات پر آئے کہ اسباب اور تاثیرات میں اور اسباب اور مسببات میں آپس میں تعلق کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیز بھی بیان کر دی کہ دیکھو ستارے جو طلوع ہوتے ہیں ان میں کچھ چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جن کا تعلق حدیث میں آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ستاروں کے حق میں بھی اور ستاروں کے خلاف بھی۔ اور پھر شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذہانت سے بات کو درمیان میں چھوڑ کے 3 مثالیں دی ہیں، اور یہ ایسے مقامات ہیں جنہیں سمجھنا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بغیر کسی استاد کے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جب وہ تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو ان کے ذہن میں اپنی سطح سے نازل کرنا نہیں ہو پاتا کہ وہ اس سطح تک اتریں جس سطح تک لوگ بات کو سمجھتے ہیں۔ تو جب اس سطح تک نہیں اترتے تو وہ اتنی مشکل باتیں لکھ جاتے ہیں کہ آنے والے لوگ جب تک علم والے نہ ہوں یا خاص اس علم سے تعلق نہ رکھتے ہوں یا ان کی سطح کافی بلند نہ ہو گئی ہو تو وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ اس لیے کتنی ایسی باتیں ہیں جو در حقیقت صحیح ہوتی ہیں، لیکن اس صحیح بات کو صحیح مقام پر رکھ کے سمجھنے کے لیے جتنا علم ہوتا ہے اتنا علم انسان کے پاس نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی وہ مراد نہیں سمجھ سکتا کہ دوسرا آدمی کیا کہتا ہے، دوسرا آدمی بات کو اتنا گول مول کر کے کہتا ہے یا اتنا آسان لفظوں میں کہتا ہے لیکن اس تک بات نہیں پہنچ سکتی دوسرے کی، تو دوسرے آدمی کا بھی کبھی قصور نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی بار بار دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ ہمیں تھوڑا کر دے اور اللہ ان تھوڑوں میں سے مجھے بھی ایک کر دے۔ جب بار بار اس نے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں کم کر دے اور اس کم میں سے بھی اللہ ایک مجھے بھی کر دے، تو جب دعا سے فارغ ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیا دعا تم کر رہے تھے، ایک مسلمان کم ہو جائیں؟ اس نے کہا امیر المومنین میں نے تو یہ نہیں مانگا، میں نے تو اللہ سے کہا کہ ہمیں کم کر دے اور جو کم ہو جائے ان میں سے ایک مجھے بھی کر دے۔ تو فرمایا تم کس کی بات کر رہے ہو، صاف بات کہو۔ تو اس نے کہا اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ آیت آئی
تو میں نے کہا اللہ ان کم لوگوں میں سے مجھے کر دے اور اللہ سب کو کم کر دے، مطلب یہ ہے کہ سب کو شکر گزار بندہ بنا دے۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو کچھ سمجھے اور جو کچھ آدمی نے کہا، اس آدمی کا کہنا اپنی جگہ پہ درست، مگر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو کہنا اس سے زیادہ درست کہ آدمی ایسی بات کرے کہ دوسرا آدمی واضح طور پر اس چیز کو نہ سمجھ پائے۔ یہی بات جب اہل علم کے ہاں آتی ہے تو وہ بعض اوقات ایسی چیز دکھ جاتے ہیں جو بعد میں آنے والی امت کے لیے بڑی تکلیف دہ بن جاتی ہے، پھر شراح اس پہ لگ جاتے ہیں اور اس کی شرح کرتے ہیں کہ حضرت نے یہ کہا اور یہ کہا اور یہ نہیں کہا اور یہ نہیں کہا۔ خاص طور پہ اس کی مثال اگر دیکھنی ہو تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں ہیں۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں خاص طور پر فتوحات مکیہ میں کئی چیزیں ایسی لکھتے ہیں کہ جب تک آدمی اس سطح پر نہ پہنچا ہوا ہو وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا اور اس آدمی کے خیال میں وہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ ایسے ہی آپ دیکھ لیں یہ جتنے مسلمان صوفیاں کئی مرتبہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس بات کو ان کی سطح تک پہنچنے والا آدمی سمجھ سکتا ہے یا وہ آدمی سمجھ سکتا ہے جسے اس علم سے کوئی مناسبت ہوتی ہے اور جسے اس علم سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی، وہ آدمی اس بات کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بعض اوقات حال یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے مقام پر بیٹھ کر لکھتے ہیں اور بعد کے لوگ جو اس کی شرح کرنی ہے، تشریح کرنی ہے، اس انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے آب حیات۔ جب اس کتاب کو مکمل کر چکے تو انہوں نے اپنے دوست ساتھی حضرت محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ کو دی اور کہا حضرت یہ کتاب پڑھ لیں، میں نے لکھی ہے۔ انہوں نے کتاب پڑھی اور اس میں سے کچھ صفحات نکال کے الگ کر دیے اور انہوں نے کہا مولوی صاحب کتاب تو ٹھیک ہے لیکن یہ صفحات نہیں آنے چاہیے۔ انہوں نے کہا حضرت ان صفحات میں کیا میں نے لکھ دیا جو لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ان صفحات میں جس مسئلے پر آپ بحث کر رہے ہیں آپ نے اس پر عقلاً ایک اشکال کا اظہار فرمایا ہے، ایک اعتراض کیا ہے علمی طور پہ۔ اول تو جو اعتراض آپ کے دماغ میں آیا ہے لوگوں کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا، اور اس کے بعد جو جواب آپ نے دیا ہے وہ اس اعتراض سے زیادہ مشکل جواب ہے، وہ تو بالکل لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس لیے اگر یہ صفحات رہیں گے تو لوگ اول تو اعتراض نہیں سمجھ پائیں گے، جب وہ نہیں سمجھ پائیں گے تو جواب بھی سمجھ نہیں آئے گا، خام خواہ آپ پر اعتراض ہوگا۔ اس لیے آپ یہ بات درمیان میں سے نکال دیجیے، اسے رکھیے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دو چیزوں پر بات کرتے ہیں اور دو چیزیں الگ الگ، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے آخر پر جو 3 مثالیں دی ہیں ان مثالوں میں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں، پھر ان 2 باتوں پہ آتے ہیں۔ تو کل یہ 5 باتیں ہو گئیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصولاً یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کبھی کبھی سبب میں اور اس کا نتیجے میں ظاہر میں تعلق ہوتا ہے، اور کبھی سبب اور نتیجہ ان دونوں کا تعلق تو ہوتا ہے لیکن بہت مخفی ہوتا ہے۔ تو جو اسباب اور نتائج کا صاف واضح طریقہ ہے اور اس سبب پہ یہ نتیجہ مرتب ہوگا لوگوں میں، وہ تو کہی جا سکتی ہے، لیکن جہاں پر اسباب اور نتائج میں تعلق بہت مخفی اور باریک ہو ان باتوں کو لوگوں میں نہیں چھیڑنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں۔ اب انہوں نے اس کی مثال دی، بلکہ آپ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ ایک آدمی بیج لگاتا ہے اور اس کی وجہ سے درخت اگتا ہے، بات ختم ہو گئی، سب کی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ایک آدمی سے کوئی کہتا ہے کہ آپ نے بیج لگائے، فصل لگائی، وہ کہتا ہے میاں ہوا چلے گی تو پھر پتا چلے گا۔ وہ پھر اس سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میاں جب پانی لگے گا تب دیکھیں گے، یہ بادل آئیں گے تو تب دیکھیں گے۔ اب وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ تم جس فصل کے بارے میں پوچھ رہے ہو مجھ سے، بارانی زمین ہے، جب بارش ہوگی پانی برسے گا تو تب پتہ چلے گا۔
اب وہ موٹے دماغ کا آدمی ہے، وہ کہتا ہے میں کس جہان کی بات کرتا ہوں، تم کس جہان کی بات کرتے ہو، سیدھی طرح بتاؤ کہ بیج ڈالے زمین میں یا نہیں ڈالے۔ اسی طرح الفاظ کبھی کبھی بالکل درست ہوتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم جو لوگ لے رہے ہوتے ہیں چونکہ وہ مفہوم غلط ہوتا ہے، اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اتنے وقفی اسباب ہوتے ہیں کہ ان وقفی اسباب کو سمجھ کر نتیجے پہ پہنچ جانا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو وہ جو وقفی اسباب ہیں اس کی نفی نہیں کی جا سکتی، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بتاتے ہیں۔ انہوں نے پہلی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ لا تکونوا کالذین کفروا، اس طرح نہ ہو جانا جیسے کافر ہوئے، وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ زمین میں سفر کر رہے تھے، او کانوا غزاً، جب خدا کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہے تھے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر ہمارے بھائی ہمارے پاس ٹھہر جاتے تو نہ موت آتی نہ قتل ہوتے۔ کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر جا رہے اور منافقین اللہ کی راہ میں نکلنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے ان مخلص لوگوں کو روکنے کی کوشش کی اور رکے نہیں، چل پڑے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، شہید ہو گئے۔ اب انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ قتل ہوتے اور نہ مارے جاتے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ عرف عام میں کبھی بڑا آدمی چھوٹے کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز نہ کرو، وہ کہتا ہے تم نقصان اٹھاؤ گے، اور جب نقصان ہو جاتا ہے تو چھوٹے سے کہتا ہے بڑا کہ میں تمہیں منع کیا تھا نا کہ یہ کام نہ کرو، اب کیا ہے تو بھگتو اس۔ بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ صاحب دیکھیے تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں اور آپ فلاں چیز سے پرہیز کر لیں تو آپ کو یہ بیماری نہیں ہوگی۔ اب آدمی اس کو مریض جب کرتا ہے تو ڈاکٹر اسے کہہ سکتا ہے اور کہتا بھی ہے کہ میں نے آپ کو منع تو کیا تھا، جب آپ نے نہیں مانی تو پھر یہ ہونا ہی تھا، اب لیجئے یہ دوائی استعمال کیجئے، اور پھر کہتا ہوں کہ فلاں چیز نہ کھائیں۔ تو یہ روز مرہ کے جملے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو انہوں نے اگر کہہ دیا منافقوں نے کہ ہمارے بھائی اگر ہمارے پاس ٹھہرتے تو وہاں پر مارے نہ جاتے، پھر کیا ہو گیا اس جملے سے؟ کچھ بھی نہیں، بظاہر ہے، لیکن اللہ نے اس پہ اعتراض فرمایا ہے، اور اللہ نے کہا یہ ایسے ہیں جنہوں نے وہ بات کہی جو کافر کہتے ہیں۔ کافر کیا کہتے ہیں کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر ہمارے بھائی ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ ان کو قتل کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان الفاظ کے کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن پیچھے جو ان کی نیت ہے نا اس کو دیکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے منع کیا تھا کہ نہ جہاد کا شوق چرایا کرے تمہیں، نہ ہر وقت جہاد پہ جایا کرو، اگر تم ہمارے پاس رہو گے تو امن اطمینان سے رہو گے، موت تمہیں نہیں آئے گی۔ تو جو لوگ مجاہد ہیں، جہاد پہ جاتے ہیں، ان کا دل توڑنے کے لیے اور انہیں خراب کرنے کے لیے اور دوسروں کی ہمت توڑنے کے لیے ایسے جملے کہتے ہیں۔ ایسے جملوں سے چونکہ لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے، ایسے جملوں سے لوگ چونکہ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے، ایسے جملوں کی وجہ سے اللہ کی راہ میں وہ نکلیں گے نہیں، تو منع کر دیا کہ دیکھو اس قسم کا جملہ یہ منافقوں کا جملہ ہے، تمہارا جملہ نہیں ہونا چاہیے۔ بات ایک ہی ہے، لیکن کوئی کسی انداز میں کہتا ہے، کوئی کسی انداز میں کہتا ہے، تو جب شرع کے تحت وہ صحیح بات کی جاتی ہے تو اسے بھی روکا جاتا ہے کہ ایسے نہ کرو، کیونکہ یہ بات، یہ حرکت منافقوں جیسی حرکت ہے۔ دوسری مثال حضرت رحمت اللہ نے دی، اور حضرت نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ حالانکہ قرآن بالکل اس کے برعکس کہتا ہے، قرآن 10 جگہ کہتا ہے جزام بما کانوا یعملون، یہ ان اعمال کی جزا ہے جو انسانوں نے کیے۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ہر آدمی قیامت کے دن اپنے عمل کو دیکھے گا، اور جو اس کا نیکی کا عمل ہے اس سے وہ خوش ہوگا، اور جو برائی کا عمل ہے اس کو دیکھ کر بندہ یہ کہے گا کہ کاش میرے اور اس گناہ کے نتیجے کے درمیان دور دور کیا فاصلہ ہوتا، میں اور یہ قریب نہ ہوتے۔ پھر قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ اعمال صالحہ کرتے ہیں
اس کے نتائج ان کو دنیا میں بھی میسر ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی میسر ہوتے ہیں۔ قرآن بار بار اعمال کی طرف لاتا ہے، بار بار اعمال کی طرف لاتا ہے تاکہ انسان اللہ کی رضا کو حاصل کرے اور اللہ کی خوشی تک پہنچے۔ یہ جتنے بھی علوم ہیں، یہ جتنا کچھ بھی پڑھایا جاتا ہے، یہ جتنی کچھ بھی دین کے لیے محنت کی جاتی ہے، سب کا ماحصل آخر پر پہنچ کر ایک ہی ہے، اور وہ اللہ کی پہچان ہے اور اللہ کی معرفت ہے، اس کی محبت ہے اور بس۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 29 سال کے تھے جب وہ حج کرنے کے لیے گئے۔ 1211 میں غالباً ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور 29 سال اس میں ملا لیجئے تو 1243-44 کے 2 حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ عنہ کی ہیں۔ ایک مرتبہ جو حرمین شریفین جانے کا ارادہ کیا، اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ اور القول الجلی جو حضرت کی سوانح پہ اب مخطوطہ چھپا ہے، اس کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت جوانی، یعنی 20 برس میں جو چلے گئے تھے، تو اس میں ان پر کچھ ایسی کیفیت آئی کہ وہ حج کے لیے گئے نہیں، واپس چلے گئے دلی۔ غالباً ٹھٹھا پہنچ گئے ہوں گے یا کسی ساحل پہ پہنچ گئے ہوں گے سندھ کے، لیکن کراچی مراجعت وہاں سے مراجعت دلی کو ہو گئے۔ اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اشارہ تھا کہ ابھی وقت یہاں آنے کا نہیں آیا، القول الجلی سے یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ کتاب ابھی تک چھپی نہیں، مخطوطے کی صورت میں کاکوری میں تھی، اور وہاں سے پھر اسے لے کر اسی حالت میں اسے چھاپ دیا گیا ہے۔ بہت تفصیلی سوانح حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 کے قریب صفحات ہیں۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب ان کی عمر 30 برس کے قریب تھی، 29 برس میں انہوں نے پہلا حج کیا جاتے ہی، پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ حاضری ہوئی، پھر وہاں رہے، پھر حدیث شریف پڑھی، پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ واپس ہوئے، حج کیا، دوسرا حج کر کے واپس آئے جب، تو دلی میں ایک جگہ جو ان کی خاندانی جگہ تھی، ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر پڑھاتے تھے، جو ان کا مدرسہ تھا، اپنے والد کے مدرسے میں پڑھانے لگے۔ اس کے قریب ہی ان کا قبرستان بھی تھا۔ یہ سارا علاقہ دلی میں جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ عنہ کے بیٹوں کی سرگرمیوں کا رہا، وہ جامع مسجد دلی کے قرب و جوار میں ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑوں کی آباء و اجداد کی جو قبریں تھیں اور جو قبرستان تھا، اب وہاں پر اوبرائے ہوٹل بنا ہوا ہے دلی میں، وہاں پر جائیں تو قبریں اب کہاں رہی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرات کی تو خیر محفوظ ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر محلہ تھا مہندیان، اس میں پڑھانا شروع کیا۔ مہندیان محلے کو مہندیان اس لیے کہتے تھے کہ کسی زمانے میں وہاں پر جب مسلمانوں میں بدعات کا عروج تھا تو سنی مہندی بھرا کرتے تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی ولایت، ان کی بزرگی، اس میں تو کچھ شبہ نہیں، لیکن جہلائے امت نے انہیں معبود بنا کر چھوڑا۔ جاہلوں نے اتنی زیادہ حضرت رحمت اللہ کی عقیدت میں غلو کیا اور اتنی زیادہ اس تعظیم کو اہمیت دی کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو گویا کہ خدائی اختیارات دے دیے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ محبت کا یہ حال ہوا کہ کسی نے مشہور کیا، سچ یا جھوٹ، کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی فلاں دن شادی ہوئی تھی، تو دہلی کے مسلمان اس دن وہاں پر جاتے تھے، لمبی تقریب ہوتی تھی اور مہندی لگائی جاتی تھی ایک دوسرے کو، اور اس خوشی میں کہ حضرت کو بھی مہندی لگی تھی۔ حالانکہ عربوں کے یہاں مہندی کا کوئی رواج ہی نہیں تھا، کوئی بات ہی نہیں تھی، تو وہ اتنی مہندی ہوئی، اتنی مہندی بھری گئی کہ اس محلے اور جگہ کا نام ہی مہندیان پڑ گیا۔ یا مہندیان مطلب یہ کہ جہاں پر مہندی لگائی جاتی، مہندی ابھی عورتیں لگاتی ہیں، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ اس محلے میں حضرت رحمت اللہ علیہ آئے
اور وہاں پر پڑھانا شروع کیا اپنے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پہ، مگر اس قدر شہرت ہوئی کہ وہاں جگہ تنگ پڑ گئی۔ محمد شاہ بادشاہ رنگیلا جسے کہتے ہیں، اور جس کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ ذرا موسم بدلا، بارش آئی اور بادل چھائے تو ساتھ ہی حکم ہوتا تھا کہ اٹھاؤ خیمے اور شراب اور چلو۔ تو شراب، گوشت، یہ سب چیزیں لے کے بادشاہ سلامت کسی پہاڑ کے دامن میں چلے جاتے تھے، خیمے لگ جاتے تھے، بارش برستی تھی، رات کو شراب کا دور چلتا تھا، کباب کھاتے تھے، یہ ساری حالتیں ہوتی تھیں۔ لیکن اتنی بدعملی کے باوجود اس شخص کے ایک کارنامہ ایسا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت میں اس کی شراب و کباب یہ ایک پلڑے میں ہوگا، اس کی نیکی ایک پلڑے میں ہوگی، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا وزن زیادہ ہوگا۔ اسے جب پتا چلا کہ مدینہ منورہ سے پڑھ کر ایک لڑکا آیا ہے، اس کی کل عمر 31-32 سال ہے اور اتنا پڑھاتا ہے اور مدرسے میں جگہ چھوٹی پڑ گئی، تو دلی میں جب جامع مسجد بن رہی تھی اور دلی میں جب قلعہ بن رہا تھا تو شاہجہان بادشاہ کو اس کی بڑی فکر تھی۔ شاہجہان بادشاہ ان مغلوں میں سب سے اچھا عمارتیں تعمیر کرانے والا تھا، ایسی عمارتیں اس سے تعمیر کرائیں کیا کہنے، اور خاص طور پہ جے پور جو تھا، یہ جو پورب تھا، اس سارے کو اس نے عمارتوں سے بھر کیا۔ اور اس زمانے میں ایران کا شہر شیراز مشہور تھا کہ شیراز میں علم ہے اور شیراز میں علماء ہوا کرتے ہیں، تو شاہجہان بادشاہ خوشی سے کہتا تھا کہ پورب ما شیرازت، ہمارا جو پورب ہے نا، پورب کا علاقہ یہ سارے کا سارا ہمارا شیراز ہے، ایک سے ایک بڑا صاحب علم وہاں بیٹھا ہوا۔ اس شاہجہان بادشاہ کو عمارتیں بنانے کا بھی بڑا شوق تھا، یہ اسی کا شوق ہے۔ یہ جو محل ہے تاج محل، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ امتیں، قومیں جب عروج پر جاتی ہیں اور دنیا میں اپنا سکہ بٹھانا ہوتا ہے اور دنیا میں اپنی تہذیب دینی ہوتی ہے اور خزانے میں پیسے سرپلس ہو جاتے ہیں، ضروریات زندگی سے زیادہ پیسہ خزانے میں جمع ہو جاتا ہے، تو پھر بادشاہ ایسے کرتے ہیں، بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، ٹاورز بناتے ہیں، یہ سب کچھ یہ کسی قوم کی عظمت کے نشان ہوتے ہیں۔ آپ کے یہاں اسلام آباد میں یہ بنا، 0 پوائنٹ پہ جو بنا ہے وہ مونیمنٹ جو انہوں نے پاکستان کے، اس کی مونیمنٹ ہی کہتے ہیں جی، پاکستان مونیمنٹ، وہ جو بنایا گیا ہے، اسے جو بنایا انہوں نے، تو مشرف صاحب نے یہی کہا، انہوں نے کہا کوئی باہر کا مہمان آتا ہے، سارے اسلام آباد میں لے کے ایک ہی دکھانے کی جگہ ہے وہ فیصل مسجد، اس کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو لے کے کہاں جائے مہمان کو، اور ہم جاتے ہیں تو 50 جگہ دکھاتے ہیں، تو کیا جائے، انہوں نے یہ کیا کہ یہ بنوا دیا۔ اسی طرح شاہجہان بادشاہ، دولت تو خیر اللہ نے بہت دی تھی ان لوگوں کو، دولت کی کمی تھوڑی تھی ہندوستان میں، ہوا یہ کہ اس نے یہ چاہا کہ جامع مسجد دلی اور قلعہ جو بنے میری نگرانی میں بنے۔ اب بادشاہ ٹھہرے گا کہاں، اس کے لیے ایک محل بنایا گیا، اور کلام محل اس کا نام تھا، بڑا محل۔ 3 سال تک شاہجہان بادشاہ وہاں ٹھہرے، دلی کی جامع مسجد تعمیر ہوئی، قلعہ تعمیر ہوا، اور جب وہ اس میں منتقل ہو گئے تو یہ محل خالی ہو گیا۔ یہ محل پھر آگے اس کے بیٹوں کو منتقل ہوا، پوتوں کو منتقل ہوا، ہوتے ہوتے محمد شاہ رنگیلا کے پاس جب پہنچا، جب سے پتا چلا کہ مدینہ منورہ سے ایک لڑکا پڑھ کے آیا ہے، اتنا زبردست علم ہے اور جگہ نہیں ہے اس کے پاس بیٹھنے کی، تو اس نے ایک لمحے میں پورے کا پورا محل حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دے، کئی کنال پہ وہ پھیلا ہوا ہے محل، اور عمارتیں اور بادشاہوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ان خزانوں کے، ان چیزوں کے، ان دیواروں کے، ان تعمیرات کے کیا کہنے، ابھی تک اس کے آثار موجود ہیں۔ یہ وہی محل ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ جہاں پہ آئے اور کلا محل کہتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے اولاد کی پرورش ہوئی، یہ وہی محل ہے جہاں پہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں ایک بار درس قرآن دیتے تھے، اور مومن خان مومن
اور یہ سارے شعراء اور دوسرے تیسرے یہ سب کہتے ہیں کہ گلیوں کے راستے بند ہو جاتے تھے، اتنی کثرت سے مخلوق سننے آتی تھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ کو یہ وہی محل ہے جہاں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے آئے اور ان کی تحریک کی نشو و نما ہوئی، یہی وہ محل اور وہ جگہ ہے جہاں پہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سب جہاں رہتے تھے، اور پھر تھوڑے سے فاصلے پہ ایک مسجد تھی جو اب دلی میں بالکل زمین میں چلی گئی ہے، اور اس مسجد کو مٹا دیا تھا انگریزوں نے۔ اب بھی کھدائی کریں تو اس کے آثار نکل آئیں گے وہاں۔ یہ وہ محل کلاں جو ہے، یہ وہی محل۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے جدی جائیداد میں حصہ نہیں ملنا تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اس نواسے کا اتنا خیال تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اسی محل کے ایک گوشے میں ایک جگہ پر خود اپنے بچے کو، اپنے نواسے کو ہبہ کر دی جگہ، اور وہاں پر حضرت نے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جگہ بنا دی کہ یہاں بیٹھ کے حدیث شریف پڑھایا کرو۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے جتنے بھی تھے یہ وہیں کے تھے اس محلے کلاں میں۔ اب وہ پورا محلہ ہے، گلیاں ہیں، ہندوؤں کا ایک اسکول ہے، بچے ہندو پڑھتے ہیں سارے، اور مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں، اور اندر گھروں کے جائیں تو اب تک اس محل میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے مدرسے کا بورڈ ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی محرابیں بنی ہوئی ہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ مسلمانوں کی خاص طور پہ بر صغیر کی تاریخ میں اس محل کا کیا مقام۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پڑھاتے تھے، پڑھتے تھے۔ ایک مجذوب آیا اور اس نے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، کتب خانہ بہت بڑا تھا حضرت شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ کو، تو 1857 میں لٹ گیا اور اس کو آگ لگ گئی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس مجذوب نے کہا کہ مولوی صاحب کتنے صفحے پڑھے ہیں؟ حضرت نے فرمایا جتنی اس محل کی اینٹیں ہیں اتنا کچھ پڑا ہے۔ اور اس وقت اینٹ یہ نہیں ہوتی تھی، وہ لکھوری اینٹ ہوتی تھی۔ لکھوری اینٹ بہت پتلی ہوتی تھی، اور جیسے ایک ہاتھ ہو آدمی کا اتنی چھوٹی سی ہوتی تھی، تو لکھوری اینٹ سے ہر چیزیں بنا کرتی تھی۔ اس نے کہا حضرت رحمۃ اللہ کے مطلب کتنے صفحات پڑھے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا جتنی اس محل میں اینٹیں ہیں۔ اس سے کہا دوسری بات پوچھتا ہوں کہ یہ سب کچھ پڑھ کے کیا حاصل ہوا؟ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے۔ جب وہ روئے تو وہ مجذوب بھی رو پڑا، اٹھ کے بھی چلا گیا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی خاموش ہو گئے۔ مطلب کہنے کا یہ تھا اس کا کہ ولی صاحب اتنا کچھ پڑھ لکھ کے آخر اس کے بعد اللہ کی معرفت حاصل کرنی تھی نا، تو اللہ کی معرفت میں یہ کتابیں اتنا کام نہیں دیا کرتی جتنا اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، مراقبات اور یہ چیزیں کام دیتی ہیں۔ تو سب کچھ پڑھ پڑھا کے حاصل کیا ہوا؟ اللہ کی معرفت حاصل ہوئی یا نہیں؟ اگر نہیں ہوئی تو یہ پڑھنا پڑھانا کچھ کام کا نہیں رہا۔ اس پہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ رو پڑے۔ وہ جانتے تھے کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے، وہ بھی جانتا تھا کہ کیا میں کہہ رہا ہوں اور کیا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس لیے انسان اعمال کرتا ہے تاکہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اور اللہ کی یہ معرفت اس کو جب نصیب ہوتی ہے تو اس انسان کا حقیقی سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر یہ اس معرفت کے ساتھ موت کے دروازے سے گزرتا ہے۔ موت زندگی کے اختتام کا نام نہیں۔ زندگی کہاں ختم ہوتی؟ موت تو جسے ہم سمجھتے ہیں وہ ایک سٹیج سے دوسری سٹیج پہ چلا جانا ہے۔ ایک آدمی یہاں سے ہوائی جہاز پہ بیٹھا اور کراچی چلا گیا۔ اب آدمی کہے کہ وہ نظروں سے دور ہو گیا، نظروں سے دور ہو گیا لیکن جی رہا۔ بالکل اسی طرح موت بھی زندگی کا اختتام تھوڑا ہی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نا، موت کو سمجھیں غافل اختتام زندگی ہے، یہ صبح زندگی صبح دوام زندگی۔ غالب بھی ایک جگہ کہتا ہے، غالب کہتا ہے کب سے پڑا ہوا ہوں جہان خراب میں، کب سے پڑا ہوا ہوں جہان خراب میں، شبہائے ہجر کو بھی جو رکھو حساب میں، شبہائے ہجر کو بھی جو رکھیں حساب میں، یعنی وہ جو اللہ تعالی سے جدائی ہوئی تھی اور مخلوق جو بنے ہم، تو وہ جو زمانہ روح پر گزرا ہے
وہ دن رات بھی اگر حساب میں لگاؤ تو پھر کتنے سال ہو جائیں. پھر اس دنیا میں آئے، اب پھر قبر میں جائیں گے، پھر حشر ہوگا، پھر جنت ہوگی، پھر جا کر کہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار اور زیارت ہوگی. یہ اتنی لمبی جدائی جو ہے اس جہان خراب میں کب سے ہم پڑے ہوئے ہیں. غالب بھی کہتا ہے، اقبال بھی کہتا ہے کہ موت کو سمجھیں غافل اختتام زندگی ہے یہ صبح زندگی، صبح دوام زندگی. ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کی صبح موت سے ہوتی. اس لیے موت زندگی کے ختم ہو جانے کا نام نہیں، زندگی تو پھر در حقیقت شروع اور تیزی سے ہوتی ہے. اللہ کی معرفت کا سفر سے یہاں سے شروع کیا، اب وہ قبر میں جا کر بھی خدا کی معرفت کے سفر میں چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. اور قیامت میں جب باری تعالیٰ کی رویت ہوگی اور سجدے میں گرے گا تو پھر پتہ نہیں کتنے کروڑ سال وہ سجدے میں ہی گرا رہے گا. وہ اللہ کی معرفت ہے. پھر اس کی اللہ کی معرفت، اس کی صفات کی، صفات کے بعد ذات باری تعالیٰ کی، تو انسان کا یہ سفر کوئی ختم ہونے والا تھوڑے ہی ہے. لیکن یہ سفر وہ کرے گا جس کا تزکیہ ہو چکا ہوگا، اپنے آپ کو پاک لے جائے گا اس دنیا سے. اور اس سے پہلے اگر ناپاک مر گیا تو پھر قبر میں سے پاک کریں گے. پھر کسی وقت اس کا سفر شروع ہو جائے گا. کسی کا سفر یہاں سے شروع ہونا ہے، کسی کا موت کے بعد شروع ہونا ہے، کسی کا حشر میں شروع ہونا ہے. سارے لوگ جس سفر میں چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے. تو اعمال اللہ کہتا ہے اس کی میں جزا دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا. وہاں آیا جزام بما کانوا یعملون، اللہ تمہیں جزا دیتا ہے جو عمل تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اچھے کام کیے، قیامت میں کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، ہائے افسوس میری دلیل ختم ہو گئی، ہائے افسوس میرے پاس حکومت نہ رہی. اور اگر وہ نیک ہوتا تو یہ حکومت اور دلائل اس کو اللہ کے ہاں جنت میں بھیجنے میں کام آتے. بات یہ ہے دونوں میں بظاہر جو تضاد نظر آ رہا ہے کہ حدیث عمل کی نفی کرتی ہے اور قرآن عمل کا اثبات کرتا ہے. بظاہر یہ جو تضاد نظر آ رہا ہے اس کا حل یہ ہے کہ جنت میں پہنچنے کے اسباب ہیں. ایک سبب یہ ہے جنت میں پہنچنے کا کہ آدمی عمل صالح کرے، اور ایک سبب ذرا دور کا ہے وہ یہ کہ فضل باری تعالی شامل حال. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سبب کی نفی فرما دی کہ تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں لے جائے گا، تو دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ فرما دیا کہ صرف اور صرف تنہا تمہارا عمل تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ دوسرا سبب فضل باری تعالی بھی شامل نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے کہیں جنت کو اپنے فضل پہ فرما دیا، کہیں عمل پہ فرما دیا. فضل پہ فرما دیا تاکہ لوگ اللہ کی طرف عمل سے بے رغبت نہ ہو جائیں کہ اللہ ہی کا فضل ہونا ہے، رحمت ہونی ہے، نیکی کروں گناہ کروں جنت تو ملنی نہیں. اور جہاں پہ اللہ نے عمل کی طرف توجہ دلائی، عمل کی طرف دلا دی کہ عمل سے بے نیاز نہ ہو جانا، عمل کرنا ہے. اب عمل کر کے اس پہ اترانے لگے کہ میرے تو بڑے نیک اعمال، میں تو ہو گیا جنتی. وہاں پہ فضل کا فرما دیا کہ نہیں، عمل ایک سبب ہے، دوسرا سبب جان کا اللہ کا فضل ہے. دونوں کو جمع کرنا. گارڈ چنڈی ہلاتا رہے، کبھی بھی ٹرین نہیں چلتی کیونکہ ڈرائیور ہی نہیں ہے. اور ڈرائیور آ کے بیٹھ جائے، لوگ ہزار سے کہیں کہ چلو، وہ کہتا ہے گارڈ جھنڈی دے گا تو چلوں گا، اس سے پہلے نہیں چلنا. اب گارڈ اور جھنڈی دونوں آپس میں مل گئے نا، گارڈ کی جھنڈی اور ڈرائیور دونوں آپس میں مل گئے نا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. بہت ہزاروں مثالیں ہیں اس کی. بلب نہیں جلتا اس لیے کہ بجلی نہیں ہے. بجلی جب آئی تو بلب نہیں چل رہا. کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے وہ یہ فیوز ہو گیا اس وجہ سے نہیں چل رہا. تو بلب بھی ٹھیک ہو اور بجلی بھی آئے، کرنٹ، دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو تب جا کر روشنی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے غالباً مسلم کی یہ روایت ہے، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اور آپ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے ایک اور باقی انگلیوں سے اپنی پیشانی پکڑ لی اور فرمایا کہ میں بھی نہیں الا یتغمدنی اللہ برحمتہ، سوائے اس کے کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ کر جنت میں لے جائے تو لے جائے، ورنہ میں بھی نہیں.
یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی رحمت مجھے لے جائے جنت میں، تو یہ اس لیے کہ عاجزی اختیار فرمائی کہ اللہ کی رحمت کا میں بھی محتاج ہوں بھائی، جیسے تم لوگ ہو، اللہ کی رحمت ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی آدمی اٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی دعا مانگنے لگے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اگر نبی بھی جنت میں نہیں جائے گا تو وہ دعوت کس چیز کی دیتا رہا پوری امت کو؟ نبی کی مغفرت تو یقینی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی بجائے ادھر رخ فرما لیا کہ نہیں، میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں، خدا کی رحمت سے کسے بے نیازی ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایوب علیہ السلام کی آزمائش بڑھ گئی تو انہوں نے کہا رب انی مسنی الضر، اللہ میری آزمائش بڑھ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور اللہ جتنے بھی دنیا میں مہربان ہیں سب سے زیادہ رحمت کرنے والا تو۔ اللہ نے فرمایا اور کچھ برجلی، اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری زمین، ٹھوکر ماری، زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اللہ نے فرمایا مغتسل، اس میں آپ نہائیے، بارد و شراب، اور ٹھنڈا پانی ہے اسے آپ پیجیے، آپ نہائیں اور پانی پیئیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے نہایا، قرآن بتاتا ہے، اور جب پانی پی رہے تھے، نہا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی شفقت اب اس بندے کے حال پہ ہوئی کہ سونے کی ٹڈیاں اوپر سے برسنے لگی۔ ایسے ہی جیسے ہم کوئی آئے تو اس کے لیے پھول کی پتیاں نشاور کرتے ہیں، سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ نہانا چھوڑ کے چادر بچھائی اور سونا جمع کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، اور اللہ نے کہا الم اغنیتک، کیا اتنا کچھ آپ کو نہیں دے دیا کہ آپ کے جتنا بھی دیا اس کے مقابلے میں یہ سونا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا ولکن لا غنا بی عن برکتک، اللہ آپ کی برکت، آپ کی رحمت، آپ کی مہربانی سے بندہ بلا کب بے نیاز ہو سکتا ہے؟ وہ تو جتنی بھی ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف پریشانی جو طائف میں ہوئی، فرشتہ آ گیا، اس سے کہا میرے ساتھ یہ دوسرا فرشتہ پہاڑوں کا ہے؟ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جبریل امین کے ساتھ ایک اور فرشتہ ہے، اور کہا گیا اللہ کے رسول یہ ایک فرشتہ ہے اور یہ آپ سے پوچھنے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ بندے ملے رہیں اور شکر کرتے رہیں، عاجزی اختیار کریں، یہ زیادہ اچھا ہے یا میں آپ کو بادشاہ بنا دوں اور آپ شکر اختیار کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی طرف دیکھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول بندگی اور عاجزی یہ صحیح ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بندہ بنا کے رکھے، عاجزی کے ساتھ زندگی گزاروں، شکر کرتا رہوں، اللہ کا بس یہ کافی ہے میرے لیے، بادشاہت نہیں۔ اس کی نفی فرما دی۔ اسی طرح یہاں نبی اگر نہ بخشا جائے گا تو پھر کون بخشا جائے گا؟ لیکن خدا کی طرف فرمایا نہیں، اللہ کی رحمت مجھے بھی تھام کے جنت میں لے جائے تو لے جائے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اپنے جنتی ہونے کے بارے میں شبہ تھا۔ فقہا نے اسی لیے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، فقہا کہتے ہیں یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، حتیٰ کہ بعض فقہا اس آدمی کے کفر کے قائل ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہوئے اور اللہ انہیں بخش دے، معاف کر دے، دعا ان کی مغفرت کی کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں معصوم نہیں جانتا، تو انہیں معصوم نہ سمجھنا یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف ہے۔ نبوت پہ داغ لگتا ہے تو کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کا سبب تو عمل ہے، لیکن ایک باریک سبب بھی ہے اور وہ اللہ کی رحمت ہے، اس باریک سبب کی طرف اشارہ کیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیسری مثال دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو میرے دوست ہو، اور اصل میں علاج کرنے والا اللہ، طبیب اللہ، طبیب انسان بھی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ طبیب ہے بہت اچھا، یہ ڈاکٹر ہے بہت اچھا، یہ علاج کرنے والا بہت اچھا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابو رمسا رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اور ابو رمسا رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے نئے نئے، اور طبیب بہت اچھے تھے،
انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ نبوت کی جو مہر دیکھی تو وہ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اثر پر یہ کوئی گوشت کا ٹکڑا زیادہ ہو گیا ہے، تو کیوں نہ میں اسے کاٹ دوں، جرائی کا عمل کر لوں اور جسم مبارک سے یہ چیز ہٹ جائے گی۔ تو انہیں اپنی خدمات پیش کی اور کہا اللہ کے رسول میں طبیب ہوں اور اجازت دیں تو یہ علاج کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طبیب تو اللہ ہے، تم تو رفیق ہو، مطلب یہ کہ تم میرے دوست ہو، اصل میں شفا دینے والا اللہ ہے۔ یہ نفی نہیں فرمائی کہ ڈاکٹر سے شفا نہیں ہوتی۔ ہر آدمی کہتا ہے میں ڈاکٹر صاحب کا کیا تھا، دوائی لی الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں، دوا دیتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ یہ کوئی شرک اور کفر کی بات نہیں ہے، لیکن ایک درجے میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اللہ سے بے نیازی ہو جائے کہ اللہ چاہے نہ چاہے اور ڈاکٹر سے شفا مل جائے گی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تم تو میرے دوست ہو، یعنی تمہیں میرے ساتھ شفقت کا محبت کا ایک تعلق ہے، تم علاج کرنا چاہتے ہو یہ اپنی جگہ پہ، لیکن حقیقت میں علاج کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ان تینوں جگہ پہ جو بالکل باریک سبب بن سکتا تھا نا، اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسے علم نجوم کے ساتھ لے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علم نجوم میں دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بتا دی، یہ وہ ہے جو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو زمین میں تغیرات آتے ہیں، یہ خدا کی سنت ہے، عادت ہے، اس کا علم نجوم سے کوئی تعلق۔ سورج طلوع ہوتا ہے دن ہو جاتا ہے، سورج ڈوبتا ہے رات ہو جاتی ہے۔ چاند کا مد و جزر سمندر میں موجوں میں طغیانی پیدا کرتا ہے، جب چاند پورا ہوتا ہے تو سمندر بھر جاتا ہے، چاند جب کم ہونا شروع ہوتا ہے تو سمندر کا پانی اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس چاند کو اس سمندر کے ساتھ ایک تعلق ہے، ہزاروں برس سے چلا آتا ہے۔ سوریا ستارہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو کھجوروں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، مطلب ہے کہ وہ ٹائم آ جاتا ہے، سوریا ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے۔ سہیل ایک ستارہ ہے، یہ جب ستارہ طلوع ہوتا ہے تو چمڑے میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ عربوں کا یہ مذاق تھا، عربوں کا شوق تھا، عربوں کیا حساب اس طرح کیا کرتے تھے۔ عرب کہتے تھے فلاں ستارہ طلوع ہوگا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، گویا علامتیں مقرر تھیں۔ اب سوریا ستارہ اور یہ سہیل ستارہ اور فلاں ستارہ، یہ سورج اور چاند سردی اور گرمی ہر موسم میں آتے ہیں۔ جب وہ طلوع ہوتے تھے اس زمانے میں اس میں خوشبو پیدا ہو جایا کرتی تھی چمڑے میں، اور کھجور کی بیماریاں دور ہو جاتی تھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ معاملہ بالکل الگ ہے، اور ایک معاملہ یہ ہے کہ انسانوں کے حالات پر ان ستاروں کے ساتھ کیا اثر پڑتا ہے۔ کہ ستارہ ایک برج سے دوسری برج میں گیا تو کیا انسان غریب ہو جائے گا، کیا انسان کے پاس مال آئے گا، کیا انسان کے پاس دولت آئے گی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اس کی نفی نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہے نہیں، لیکن انسانوں کے حالات میں اور ستاروں میں جو باریک رابطہ ہے، فرماتے ہیں یہ بات لوگوں کو نہیں کہنی چاہیے۔ وہ جو باریک رابطہ ہے اس کی میں نفی نہیں کرتا، لیکن اگر تم اس باریک رابطے کو، اس کی تفصیلات میں چلے جاؤ گے تو لوگ اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیں گے اور ستاروں کے حساب میں لگ جائیں گے کہ ستارے کیسے ہوتے ہیں اور ستارہ کہاں سے چل رہا ہے، عرب میرے ساتھ یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا۔ اللہ پر بھروسہ اور ایمان اٹھ جائے گا لوگوں سے، لوگ ستاروں کے علم کو حاصل کرنے لگیں گے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن میں تینوں مثالوں کے ذریعے تمہیں کہتا ہوں کہ بعض اوقات سبب اور نتیجے میں بڑا باریک لائن، باریک سا ربط و ضبط ہوتا ہے۔ اس ربط و ضبط کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا، سمجھنا چاہیے، وگرنہ جب تم اس کو بیان کرو گے تو لوگ ستاروں پر اعتبار کریں گے اور اللہ پر ایمان میں کمی واقع ہو جائے گی۔ پھر اس کی مثالیں انہوں نے دی ہیں کہ کاہن جو ہوتے ہیں، جادوگر جو ہوتے ہیں، ان کے پاس علم کہاں سے آتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ یہ بات